السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ۔ لاسٹ ویک ہم نے صبر کے اجر و ثواب اور اس کے فضائل پہ بات کی تھی، اور آج ہم کچھ اہل سلف ان کے اقوال کا جائزہ لیں گے صبر کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ تو پڑھ لیا پچھلے ویک بھی کہ کن کن تکالیف پہ صبر کرنے کے نتیجے میں بے پناہ اجر و ثواب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صبر کیسے کریں؟ یہ ایک بہت مشکل ترین مرحلہ ہے اور اس کی عادت بنانا بھی بہت مشکل ہے۔ تو آج ہم اسی کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم بعض اہل سلف کے اقوال کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے صبر کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے۔ ان کے مطابق مصیبت کے گھونٹ کو اتارتے وقت پرسکون رہنا، جیسی بھی تکلیف ہو، جیسی بھی پریشانی ہو، اس کو ایکسیپٹ کر لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ اگر کوئی بھی پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے اور اس کو فیس کرتے وقت ہم پرسکون ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس تکلیف کے آنے پہ صبر کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک قول اور ہے کہ صابر وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اچانک پیش آنے والے حادثات و واقعات کا عادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اجر و ثواب کی بات کی ہے تو صابرین کہا ہے، ان لوگوں کے لیے جو صابر ہوں گے۔ تو صبر کا لقب یا صابر کا لقب صرف ایک دفعہ کی تکلیف اور پریشانی کو فیس کرنے، ایکسیپٹ کرنے اور اس پہ صبر کرنے سے نہیں ملتا۔ یہ ایک مستقل عمل ہے تمام زندگی کا۔ پوری زندگی ہر تکلیف پریشانی پہ جب بندہ مومن صبر کرتا ہے تو اس کا شمار پھر صابرین میں ہونے لگتا ہے۔ تو یہ انہی کی بات ہے کہ صابر شخص اپنے نفس کو اچانک پیش آنے والے حادثات و واقعات کا عادی بنا لیتا ہے۔ وہ پھر پریشان نہیں ہوتا، جیسی بھی تکلیف اور پریشانی ہو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اللہ کا فیصلہ اور اذن سمجھتے ہوئے اس کو فیس کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور قول ہے کہ صبر کیا ہے؟ تکلیف اور پریشانی پہ حسن اعمال پہ قائم رہنا، یہ ہے صبر۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا اس موقع پہ جو اللہ کو پسند نہ ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، ایسا کوئی بھی کام نہ کرنا۔ پھر اسی طرح صبر یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں یا تقدیر کے فیصلوں پر ثابت قدمی دکھانا اور اللہ کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو فراخ دلی اور سکون سے قبول کرنا، بلاؤں اور تکالیف کو وسعت ظرف کے ساتھ قبول کرنا جس میں ناراضگی اور شکوہ نہ ہو اور تنگ دلی بھی نہ ہو کہ دل تنگ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ چیزیں پہلے ہی مرحلے پہ اندر نہیں آ جاتی۔ جب شروع میں کسی بھی تکلیف پہ صبر کیا جاتا ہے تو دل میں تنگی اور گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس کا عادی بنا لیتے ہیں تو پھر اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں کہ ثابت قدمی اور فراخ دلی اور سکون۔ پھر یہ چیزیں ہمارے اندر آنے لگ جاتی ہیں۔ تو پھر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے پھر ہم آہستہ آہستہ اس سیکنڈ سٹیپ پہ آ جاتے ہیں۔ اور تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ تھرڈ سٹیپ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئن ہو جائے، جیسی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، نفس مطمئن اور پرسکون ہی رہے۔ پھر اسی طرح ایک اور قول یہ ہے کہ صبر یہ ہے کہ مشقت اور پریشانی کے وقت سکون قلب میں کوئی فرق نہ آئے، دونوں حالتوں میں سکون قلب حاصل ہو۔ دونوں حالتیں کون سی؟ ایک حالت ہے پریشانی کے بغیر والی اور دوسری ہے پریشانی کے ساتھ، یعنی دونوں حالتوں میں دل ایک جیسا ہی رہے۔ کس حالت پہ؟ پرسکون۔ اور اسی طرح یہ آخری قول کہ صبر دراصل اضطراب اور پریشانی کے وقت قلب کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے دل کو تھامے رکھنا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دل کو
تھام لیا اس وقت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پھر صبر کیا۔ ایک بار آپ کسی تکلیف یا پریشانی پہ صبر کر کے دیکھیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس تکلیف پہ صبر دیں، یہ مرحلہ آپ میرے لیے آسان کر دیں۔ تو پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کچھ مشقت اٹھانی پڑے، کچھ بوجھ بھی لگے، کچھ تنگی بھی محسوس ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جب اگلی پریشانی کوئی آئے گی تو پہلے کی نسبت آپ کو کم اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، وہ معاملہ کچھ آسان ہو گیا ہوگا پہلے کی نسبت۔ اسی طرح آگے بھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہمیں تمام زندگی بس ایک آدھ دفعہ ہی کوئی مشکل یا پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے، ہم تو روز ہی کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صبر ہے یہ مستقل عمل ہے، تو ہمیں اس کی عادت بنانی ہے اور اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ صبر کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک بدنی اور دوسرا نفسی۔ یہ بدنی کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی ہو یا گرمی ہو وہ دونوں میں تہجد ادا کرتے ہیں، تو یہ ان کا بدنی صبر ہے کہ اس ٹائم پہ اٹھنا تہجد کے لیے کئی بار بہت مشقت والا ہوتا ہے، بھاری لگ رہا ہوتا ہے جسم پہ، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، تو جو اس وقت میں اٹھ کے اور وہ یہ بھی نہ دیکھے کہ سردی ہے یا گرمی ہے، اٹھ کے تہجد ادا کرے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدن کے لیے صبر ہے ایک طرح کا۔ دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بہت زبردست مشقت کر لیتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے بچنا، تو یہ ان کا کون سا صبر ہے؟ نفسی صبر ہے۔ برائی سے بچنے میں کون سی چیز انوالو ہو رہی ہوتی ہے؟ نفس، کیونکہ جب کوئی بھی شخص برائی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اچانک سے سوچتا ہے کہ میں نے اب اس برائی کو چھوڑنا ہے، میں نے تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، نیکیوں کی طرف وہ آ جاتا ہے، تو اس نیکیوں کی طرف آنے میں، برائی کے راستے کو چھوڑنے میں، جبکہ وہ چیزیں نفس کو بہت محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کو اس لیے چھوڑ کے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، نیکی کے راستے کی طرف آتا ہے، تو یہ چیز بسا اوقات نفس کے لیے بہت مشقت والی ہوتی ہے، نفس ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ نفسی صبر کہلاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں میں بدنی صبر زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں میں نفسی صبر زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں ہی نہیں ہوتے، وہ ان دونوں سے ہی عاجز ہوتے ہیں، ان کو بدنی صبر یعنی تہجد کے وقت اٹھنا بھی مشکل لگتا ہے، اور ان کو برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کے راستے پہ دوڑنا بھی مشکل لگتا ہے۔ تو بہت کم افراد ہیں کہ جو یہ اس بدنی صبر اور نفسی صبر کے راستے پر نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے اس کے فضائل تو پڑھ لیے، اجر و ثواب کا بھی ہمیں علم ہو گیا، اب ہم اس کی عادت کیسے بنائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں، لیکن جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے تو اس پہ دل بہت گھٹتا ہے، دل بہت تنگ ہونے لگتا ہے، ہم کیسے اس کی عادت بنائیں؟ کئی سالوں سے ہم اس مشقت میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ ہم بھی صابر بن جائیں تاکہ روز قیامت ہمارا بھی شمار صابرین میں ہو جائے۔ تو عادت بنانے کے لیے کسی بھی چیز یا کام کو بار بار کرنا ہوتا ہے، اس طرح کہ پھر وہ عادت یا طبیعت بن جائے، لہٰذا بندہ تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبر اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ شروع میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ با اختیار صبر کو اختیار کرنا ہوگا، اور پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ صبر عادت بن جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ شروع میں صبر کرنا ہوگا پریشانی پہ، پھر ہی وہ عادت بنے گی، ایسے نہیں بن سکتی، صبر کیے بغیر صبر کی عادت نہیں بن سکتی۔ تو کوشش سے صبر کی عادت بنائی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی اور کوئی چیز نہیں۔
تو یہ ہمیں حدیث سے سب سے پہلی چیز پتہ لگ رہی ہے کہ ہم صبر کی عادت کیسے بنا سکتے ہیں۔ کوشش کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں، جب بھی ہمیں کوئی مشکل معاملہ پیش آئے، کوئی بھی پریشانی، مصیبت، تکلیف، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ اس معاملے میں مجھے صبر عطا فرمائیے، میرے لیے یہ بہت آسان کر دیں۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسے موقع پہ جو دل میں گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے۔ قرآن کی ایک آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے صبر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی صبر مل سکتا ہے۔ تو کوشش کرنے والوں کو توفیق کے ساتھ صبر نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صبر کی توفیق دی جائے تو سمجھ لو کہ اس سے بہتر اور عمدہ نعمت کسی کو بھی نہیں ملی، یہ سب نعمتوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ آپ اس طرح سے سوچئے کہ ایک طرف صبر ہے اور دوسری طرف اللہ کی باقی ساری نعمتیں۔ ہم جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو اللہ کی ہر نعمت میسر ہو اور وہ کہے کہ میری زندگی میں تو کوئی کمی بھی نہیں ہے؟ یا کوئی ایسا شخص آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنی زندگی میں؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، کسی نہ کسی نعمت سے محرومی ضرور ہے۔ کسی کے پاس اگر مال و دولت بہت زیادہ ہے تو بسا اوقات ان کے اولاد نہیں ہوتی، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ یا کسی کی اگر اولاد ہے تو مال کے حوالے سے کوئی کمی ہوتی ہے، یا کوئی بھی اور نعمت آپ سوچ لیں۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم اس جستجو میں رہیں اور اپنے دل میں کڑتے رہیں کہ میرے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے، یہ کیسے آئے گی، پریشان رہیں، ہر وقت روتے رہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا طرز عمل کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے کہ مجھے یہ نعمت نہیں ملی، جیسے مال ہے یا اولاد کی نعمت ہے، ضرور کوئی بہتری ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی چاہ رہے ہیں تو مجھے اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ تو آپ اس کو دل سے قبول کر لیں گے تو وہ معاملہ آسان ہو جائے گا، وہ جو دل میں تنگی تھی، گھٹن تھی، وہ دور ہو جائے گی۔ تو یہ صبر کا کرنا پھر کیا ہے؟ اس حدیث کے مطابق بہت بہتر ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو حدیث ہم نے پڑھی یہ یہی بتا رہی ہے کہ صبر کی توفیق کا مل جانا اللہ کی ہر نعمت سے زیادہ بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت کو حاصل کر لینا یا اولاد کی نعمت کو حاصل کر لینا اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اگر کسی کو نہیں ملی تو وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور جس کو اس طرح صبر کی توفیق مل گئی تو یہ تو پھر اللہ کی ہر نعمت سے زیادہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی پھر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صابر و شاکر بنائے تاکہ ہمارا نام بھی روز قیامت صابرین میں لکھا جائے۔ اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کریں تو اس کے ساتھ مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی میں ایک دعا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں صبر کے لیے تو اس دعا کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ مجھے صبر پہ ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ اسی طرح صبر کی عادت بنانے کے لیے ایک اور صرف جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے عجز و انکساری، اللہ کے لیے بھی ہو اور بندوں کے لیے بھی ہو، کیونکہ تکبر کے نتیجے میں بسا اوقات کون سے جذبات ابھرتے ہیں؟ انتقامی جذبات، جو آپ کو ایسے کاموں پر اکساتے ہیں صبر کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور غصے کو اپنی طبیعت سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسا کہ لاسٹ ویک بھی اس پہ بات ہوئی تھی کہ اصل طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو دوسروں پہ غالب آ سکتا ہو، اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ پھر اسی طرح ہمیں کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی،
اس عادت کو بھی اپنے اندر سے نکالنا ہے کہ جلد بازی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی کئی کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کے نتیجے میں صبر رخصت ہو جاتا ہے یا کئی بار شدید نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کسی کی وفات کی خبر سن کے جو اچانک رد عمل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چیخ و پکار، واویلا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جلد بازی ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت ہی تحمل کے ساتھ اپنے ذہن کو اس تکلیف یا پریشانی کو ایکسیپٹ کرنے کی تلقین کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کا اہتمام کیا جائے۔ تکلیف اور پریشانی پہ جو سب سے پہلی دعا ہمارے منہ سے ادا ہونی چاہیے وہ کون سی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا، چاہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی ہو، اس موقع پہ بھی یہی دعا پڑھیے، اور یہ ہماری روٹین میں شامل ہونی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا اہتمام کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دعا کو صرف تب پڑھنا چاہیے جب کوئی فوت ہو جائے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چلی جائے تو ہمیں یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس تکلیف پر ہمارے لیے صبر لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، کسی کی وفات پر لوگوں کا عام طور پہ کیا رویہ ہوتا ہے کہ کئی دن مرنے والے پر واویلا کرتے ہیں، اور جب غم خود بھی ہلکا ہونے لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اب ہم صبر کرتے ہیں۔ تو صبر ہمیشہ پہلی ضرب پر ہوتا ہے۔ اسی طرح صبر کی عادت بنانے کے لیے ایک اور اہم چیز یہ کہ مصیبت میں بھی نعمت کو تلاش کیجیے۔ اس پوائنٹ کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اس سے صبر کرنے میں بہت معاونت ملے گی، اور یہ سلف صالحین کا طرز طریقہ بھی تھا کہ ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلاً کئی بار ایک چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کو ٹالتی ہے، یا کوئی مصیبت کسی گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یا کئی بار کوئی تکلیف یا پریشانی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ بندہ اس پہ صبر کرے گا اور وہ درجات میں بلندی کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو مذکورہ تمام چیزیں مصیبت میں صبر کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چھوٹی سی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کو چیک کروانے جاتے ہیں تو وہ کوئی بڑی تکلیف نکل آتی ہے اس کے پیچھے، اور ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا ہوا آپ بر وقت آ گئے، اگر تاخیر ہو جاتی تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جاتا، بہت بگڑ جاتا۔ تو ایسے موقع پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ بر وقت ہمیں لے گئے اور وہ ڈائگنوز ہو گئی، اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا، اور جب اللہ نے چاہا وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ مصیبت میں نعمت کو تلاش کرنا۔ اور اگر اس موقع پہ ہم پریشان ہو کے بیٹھ جائیں کہ اس سے تو اچھا تھا میں جاتی نا، یا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے تو کوئی کبھی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی، بس ذرا سی ایک تھی، میں تو ایسے ہی چیک اپ کے لیے گئی تھی اور ڈاکٹرز نے مجھے اتنی بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا، اتنی بڑی تکلیف بتا دی مجھے۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت یا پریشانی ہو، ہمیں اس میں نعمت کا عنصر تلاش کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھیں۔ خود کو پہنچنے والی تکلیف بہت بڑی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کوئی شخص اس سے بھی بڑی مصیبت میں نظر آئے گا۔ جیسے اگر کبھی ہم ہاسپٹل چلے جائیں تو وہاں پہ لوگوں کو دیکھ کے اتنا دل میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ اتنی بڑی بڑی تکالیف میں مبتلا ہے کہ کئی بار وہ جو اپنی تکلیف جس کے لیے ہم ہاسپٹل گئے ہوتے ہیں وہ تو بندہ بھول ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح اپنے سے بڑی مصیبت والے کو دیکھنا چاہیے، اس سے پھر اپنی تکلیف کم لگتی ہے۔ اور اسی طرح جب اپنے سے کسی بڑی مصیبت والے کو دیکھ کر بندہ یہ سوچے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے، تو اس پر بھی، اس شکر ادا کرنے پر بھی کیا ہے؟ اجر ہے۔ اور دوسری طرف وہ پھر ہمارے لیے بھی معاملہ آسان ہوگا، ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ فلاں اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت کو فیس کر رہا ہے تو میری تکلیف تو اس سے کم ہے، پھر ہمارے لیے بھی صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنا جائزہ بھی لیتے رہیں کہ میں اگر تکالیف پہ
صبر کرتی ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مقصد رضا الہی ہے؟ یہی مقصد ہونا چاہیے کہ صبر کس لیے کیا جائے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یہ نیت ہو، پھر ہی وہ تمام اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے لکھا ہے ملے گا۔ اور صبر جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو جتنا متقی ہوگا وہ اتنا ہی صابر و شاکر بھی ہوگا، کیونکہ تقویٰ کی صفت کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو اور معصیات کو ترک کرنے پر اکساتی ہے اور نیکیاں کرنے پر ابھارتی ہے، اور انسان کو نیکیاں کرنے کی توفیق اور برائیوں کو ترک کرنے کی توفیق صبر سے ہی ملتی ہے۔ پھر اسی طرح صبر کی عادت بنانے کے لیے ایک اور اہم چیز کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کی جائے، جیسے قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کا مل جانا کسی کو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے؟ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ وہ بندہ مومن جو فرائض کے بعد نوافل کا بہت اہتمام کرتا ہے تو اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بندہ مستقل نوافل کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ یا پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی وہ اپنے ان تمام اعضاء سے پھر اللہ کی فرما برداری کے کام لیتا ہے، اس کو پھر اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی ہر سوچ، خیال اور حرکت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو شخص اس مقام پہ پہنچ جائے اس کے لیے پھر صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے نماز اور صبر، پھر اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہو اس کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل، ایک گھاٹی ہے کہ جس کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو تاکہ یہ معاملہ پھر آسان ہو جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو کیا نصیحت تھی کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ انہوں نے سب سے پہلے نماز کی تلقین کی اور پھر وامر بالمعروف ونہی عن المنکر کی کہ نیکی پہ قائم رہنا ہے اور برائی سے خود کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے یا پریشانی پہنچے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو یہ ان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں تھیں، ہمیں بھی کوشش کرنی ہے ان پہ عمل کرنے کی۔ صبر کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ کہ کیا اللہ کے سامنے اپنی تکلیف یا پریشانی کا شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ فصبر جمیل میں کیا شامل ہے؟ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل۔ اور کچھ عرصے کے بعد ہی انہوں نے کیا کہا کہ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اللہ کی ذات سے اپنے غم کا شکوہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے شکوہ کیا جا سکتا ہے اپنی تکلیف کا، پریشانی کا۔ فصبر جمیل کیا ہے کہ بندوں کے سامنے کوئی شکوہ نہ کیا جائے، واویلا نہ کیا جائے، اور وہ جو آواز کے ساتھ بہت زیادہ رونا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس راستے میں مختلف قسم کی گھاٹیاں ہیں جن کو عبور کرنا پڑتا ہے، اور ان کو کس طرح سے عبور کیا جا سکتا ہے؟ صبر کے ساتھ۔ وہ گھاٹیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ بسا اوقات خواہشات نفس بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ اور دل کے درمیان حائل ہوتی ہیں۔ تو ان خواہشات نفس کو ترک کرنا اللہ کی خاطر یہ نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے، اسی کو گھاٹی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ مجھے آپ صبر کرنے کی توفیق دیں،
کہ میں اس راستے پہ استقامت کے ساتھ چل سکوں اور ان خواہشات نفس کو جو آپ کے اور میرے درمیان حائل ہیں نکال سکوں اپنے اندر سے، تو اللہ کی توفیق اور مدد سے وہ چیز پھر آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے مدد طلب کرتے کرتے اور دعا کرتے کرتے بندہ مومن اپنے صبر کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پھر نہ صبر کی مشقت محسوس ہوتی ہے، نہ صبر کی تلخی محسوس ہوتی ہے اور نہ تکلیف، بلکہ ہر مشقت پھر اس کے لیے نعمت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اسی کو ہی پھر نفس مطمئنہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے بعض اہل سلف کا لکھنا ہے کہ وہ 1 سال تہجد کی نماز کو علاجاً سر انجام دیتے اور پھر اگلے کئی سال تک راحت میں رہتے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ شروع میں برداشت کی ہوئی مشقت بہت سی راحتوں کا سامان بن جاتی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیا کہا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے۔ تو جس شخص کے لیے نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو اس کو پھر نماز میں کیا کوئی مشقت محسوس ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی، چاہے پھر وہ تہجد کی نماز ادا کر رہا ہو، اس کو پھر اپنی نمازوں سے ایک ٹھنڈک، راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اس راستے پہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کبھی اپنا کام چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ ترک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو مشقت والا راستہ ہے۔ جو استقامت اور صبر کے ساتھ اس راستے پر جمع رہتا ہے تو اس کو پھر دنیا میں سب سے بڑا ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اس کے ہر کاموں میں، اس کا ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور صبر کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں ان کو ان کے صبر کے نتیجے میں ہی یہ مقام ملا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا ریوارڈ دیا؟ راحتیں، سکون، رفتیں، بہت سی سعادتیں، یہ ان کے صبر کے نتیجے میں ہی ان کو ملی تھیں۔ تو اگر کوئی پہلے سٹیپ پہ ہی بیٹھ جائے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، بہت مشقت ہے اس میں، تو کیا وہ ان راحتوں کو پالے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایٹ دی اینڈ لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو مستقل صبر کرتا ہے ثابت قدمی سے، دنیا میں بھی اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے، ضرور ملتا ہے ریوارڈ۔ ایک بار جو شخص اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنے صبر سے لذت محسوس ہونے لگے تو پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ ہمت بڑھنے لگتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی شے یا چیز کی لذت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو اس چیز کے حصول میں اس کی ہمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بندہ جب اللہ کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ اس کو اپنے صبر سے لذت محسوس ہونے لگتی ہے تو اس کی پھر ہمت بڑھتی ہے، وہ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی فطرت بن جاتی ہے، اس کو پھر اس پہ ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ وہ مرحلہ پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا بلکہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، کہ جس کو حدیث میں کن الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان، آنکھ اور ہاتھ بن جاتے ہیں، کہ جن کو پھر وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں اپنے تمام اعضاء کو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے نفس اور شیطان کو اس کے خلاف روک دیتے ہیں، پھر بس نہیں چلتا ان چیزوں کا اس بندے پہ۔ تو اس لیے اپنی ترجیحات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آخرت کو اپنی اولین ترجیح رکھنا ہے۔ اصل میں ہم اس دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چھوٹے بڑے نقصانات پر صبر کرنا مشکل لگتا ہے اور ان پر صبر ذرا مشکل سے ہی آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا تو دراصل امتحان ہے۔ ہر دن ہم یہاں پہ 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتے ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی یہ کہ ہم جو بھی خواہش کریں وہ ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں، یا دوسرا یہ کہ ہم جو بھی خواہش کریں معاملہ اس، دونوں حالتیں ہی صبر کا تقاضا کرتی ہیں۔
پہلی حالت کہ جس میں انسان کو اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرا، اگر ہمیں ہماری خواہش کے مطابق کوئی چیز نہیں ملی تو بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے، اس پہ صبر کرے، اللہ سے ناراض نہ ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، شکوے شکایات نہ ہو، بلکہ اس کی زبان سے اور دل سے کیا ادا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ علی کل حال۔ یہی دراصل اللہ کی خوشنودی کا راستہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دیں اور ہماری تمام کوششوں کو اپنے لیے خالص کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔